أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحين تو ربط آیات دیکھنا ضروری ہے کہ پچھلے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اہل کتاب میں سے جو ہے نیک لوگوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جو رات کو اللہ کی آیات کی جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے اور جو ہے وہ سجدے کرتے تھے، یعنی عبادت گزار لوگ تھے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں تشریف لائے تو اور ان کو جو ہے وہ بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ آپ پہ ایمان لے آئے تھے، تو انہی کے بارے میں کنٹینیوشن میں ہی آ رہا ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور پھر بار بار دیکھیے سورہ میں کیا بار بار ریپیٹیشن آ رہا ہے، لوگوں کی جو ایک اسپیشل کوالٹی آ رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکیوں میں خیر کے کام کرنے میں کیا کرتے ہیں، وہ سبقت لے جانے کی اس کی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ یسارعون کا لٹرل مطلب ہوتا ہے بھاگنا، دوڑنا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحِينَ، اور وہ جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور پھر ان کی تمام نیکیوں کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، کہ وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے اور ان کا اجر دیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا تقوی ہے اور کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ان کا بدلہ دیں گے، اس کی ناقدری نہیں فرمائیں گے۔ پھر وہی سائملٹینیس کانٹراسٹ آتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے اجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کے فوراً کنٹراسٹ میں کیا بات آ جاتی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہوتا ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بے شک کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ہرگز انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا تو اس وقت دنیا میں ان کو بے شک جتنا مال و دولت دی جائے، دنیا میں ان کو جتنے اولاد دی جائے، پھر اس وقت اللہ کے سامنے یہ مال اور اس اولاد کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جو ہے وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب تک دنیا میں ایمان نہیں لائے اور نیکیاں نہیں کی تو جب تک پھر آخرت میں آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہم سورہ بقرہ سے ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگزامپلس دیتے ہیں تاکہ باتیں جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، تو یہی ہے آیہ نمبر 117 میں مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، کہ مثال ہے اس کی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کہ جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، آج کل ایتھسٹ ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ چیریٹی ورک کرتے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے، ان کے اس خرچ کرنے کی مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے، کمثلی ریح،
ایک ہوا کی طرح ہے، فیہا سرن، کہ اس کے اندر جو ہے وہ سر کہتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈک اور سرسراہٹ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اصابت ہر قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہم، تو وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ پہنچتی ہے، وہ کہاں پہنچتی ہے؟ ان کی کھیتی پر، جس قوم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، بس کیا کرتا ہے وہ ان کی کھیتیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اپنی کھیتی، اپنی ایگریکلچر جو پروڈیوس ہے، وہ اس نے وقت لگا کے بیج بویا، پھر اس کو پانی دیا، اس کا خیال رکھا، اب کھیتی تیار ہو گئی۔ اس وقت کیا ہوا کہ ایک بہت زیادہ شدید ہوا، ایسی شدید ہوا جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، ایسی آندھی اگر چلتی ہے، جی سردی کی شدید جو ہے وہ ہوا، اگر اس طرح سے وہ چلتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے چلنے کی وجہ سے ان کی جو کھیتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ یہ کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی محنت کی اور اب کھیتی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے، تو اب ہم اس کو کاٹیں گے، اس کو بیچیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ اب جب ہوا چلی اتنی ٹھنڈی اور اس ہوا کے چلنے سے ان کی کھیتی ہلاک ہو گئی ہے، برباد ہو گئی، تو اب کھیتی تو بچی نہیں، جو ان کی ساری محنت تھی وہ کیا ہوا؟ ضائع ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے غیر مسلموں کی نیکیوں سے، کہ خیر اور بھلائی کے جو وہ کام کرتے ہیں، تو خیر اور بھلائی کے کام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان، اچھا آپ لوگ بتائیے کہ ہم اگر کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام، تو کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ بتائیے۔ اللہ کی رضا کے لیے، عائشہ آپ بتائیے۔ بالکل، سب سے پہلے تو یہی بات کہ اللہ کی رضا کے لیے، لیوجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر اس کا بدلہ بھی ہم، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے یہ کر دیا، لیکن اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہیے۔ تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں، اب جیسے کہ کھیتی برباد ہو جاتی ہے، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی بدلہ نہیں ملتا، اسی طرح سے ان کی بھی تمام جو نیکیاں تھیں وہ دنیا ہی میں رہ گئی، کچھ نہ کچھ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ان کو فائدہ دے دیتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہوگا ان کو؟ مال و دولت میں، یا جیسے آسائش ملتی ہوگی ان لوگوں کو، اسی طرح کا کچھ، کیا کوئی برا عذاب آئے تو اس سے بچ جائے۔ کچھ نہ کچھ حد تک ایسا ہوتا ہے، اور یا دنیا میں وہ جو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو فیم تو ملتا ہی ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ فیم کی بہت اہمیت ہے نا، آپ کو شہرت مل رہی ہے، لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ کوئی تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر بھی نہیں ہوتا، کرسچن میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں چیریٹی لیکن کسی کو نہیں بتاتے، تو ان بالکل، کو پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بچاتے ہیں کچھ نہ کسی بھی کچھ جو ہے وہ آفت سے۔ دنیا میں اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بدل دے دیتے ہیں، یا اس کی برکت سے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ برائیاں ٹل جاتی ہوں گی، یا مال میں اضافہ ہو جاتا ہوگا، یا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، وہ کیا کہ زیادہ تر وہ لوگ یہ کام کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے مینٹل پیس کے لیے کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم بھی یہ جب کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو انسان اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے کہ مینٹل پیس یا قلبی تسکین اردو میں ہم کہیں گے، وہ تو سب کو ملتا ہی ہے، تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ حد تک مل جاتا ہے، تو بس وہی ہے جو ان کو ملتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی جو ہے وہ ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اب 117، اچھا اب ان لوگوں کے بارے میں کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر نہ تو کافر کہا جا رہا ہے، نہ تو مشرک کہا جا رہا ہے، قوم ظلموا انفسهم، ایسی قوم کے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو یہ ظلم کیا ہے بتائیے؟ اچھا میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں، اس میں پھر آپ میں سے کوئی بتا دے کہ اس یہاں پر وہ قوم کے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو تمام نیکیاں ہیں وہ فَأَهْلَكَتْهُ، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ وَمَا کی بات ہو رہی ظَلَمَهُمُ تھی؟ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ظلم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، آپ میں سے کوئی بتا رہا ہے؟ بتائیے پلیز، کیا ظلم ہے؟ کفر کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو نہ ماننا۔ جی
شاید آپ میں سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی. شاید سسٹر ندرت آپ ہیں, بالکل بھی آواز نہیں آ رہی. ایک اور مرتبہ انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, ظلم کیا ہے. جیسے سمجھا کفر کی بات ہے یہاں پہ شاید کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اس کو ظلم کہہ رہے ہیں. جی, اللہ کو نہیں ماننا ظلم کہہ رہے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کون ایڈ کرے گا؟ اور جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کے اوپر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک ہے. تو جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہے؟ شرک کی بات ہوتی ہے. تھوڑا سا آگے آ جائیے فاطمہ, آپ آگے آ جائیے, کوئی بھی ایک آگے آ جائے, بیچ میں اتنی جگہ ہے. جی نہیں نہیں نہیں, ابھی تھوڑی سی پچھلی آیات ہے. تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. اور شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے بتائیے؟ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا میں لٹرل مطلب ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا, یا تو حق سے زیادہ دے دینا بھی ظلم ہوگا اور حق سے کم دے دینا بھی ظلم ہوگا. تو شرک کس طرح سے ظلم ہوا بتائیے؟ شریک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا حق ہے وہ حق ادا نہیں ہے. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے, جیسے انہوں نے بتایا, بالکل فضیلہ نے صحیح بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو اللہ کو اس کا یہ حق نہ دے اور اس حق میں کسی اور کو شامل کر دیا, تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو شرک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اچھا, 118 کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اسی طرح کی ایک آیت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تو اس لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تھوڑا سا دیکھیں گے اس کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا, کہ اے ایمان والوں اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ. اچھا, ابھی بتونا کا مطلب بھی دیکھیں گے. اچھا, کیوں نہ بناؤ؟ لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتکم, وہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے, ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ. تو اس لیے منع فرما رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ قد بدت البغضاء من افواہہم, کہ ظاہر ہو گیا ہے ان کا بغض ان کے منہ سے, کہ منہ سے جو یہ بات کرتے ہیں اس کے ذریعے ان کا جو بغض ہے, ان کے دلوں میں جو نفرت اور کینہ ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, لیکن جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, کہ بس ہم تمہارے لیے آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل کرو. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں کریں. اچھا, اس کو ابھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا فرمایا ہے کہ مت بناؤ اپنے سوا کسی کو, اپنے سوا کسی کو یعنی کہ مسلمانوں کے سوا کسی کو کیا نہ بناؤ؟ بتوانا. بتوانا کا کیا ترجمہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ رازدار آ رہا ہے, رازدار یا قریبی دوست. لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطلب ہوتا ہے بتوانا عربی زبان میں کہتے ہیں وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ لگا ہوا, بالکل جسم کے ساتھ جو ہوتا ہے, جس کی ایک ایگزامپل کے لیے سمجھ سکتے ہیں ہمارے انڈر گارمنٹس, بالکل ہے نا. تو ہنسنے کی کیا بات ہے؟ عربی کا ورڈ سمجھا رہی ہوں آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کا اس کے ساتھ کتنا قرب ہے. تو ایک ایسا دوست جو آپ کا بہت قریبی اور قرب والا ہو, جو جس کے ساتھ آپ اپنے سیکریٹ شیئر کرتے ہو, اس کو بھی بتوانا کہتے. تو اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا جو یہود ہیں اور جو مشرکین مکہ ہے, مسلمانوں کا جو انیشیل یہاں پہ بات کی جا رہی ہے, پہلے تو یہودیوں سے متعلق تھی اس وقت کیونکہ یہ مدینہ کی آیات مبارکہ ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کا کس سے کنیکشن تھا؟ مشرکین مکہ سے تھا. تو ان کو بتانا یعنی اپنا دلی دوست نہ بناؤ, کہ وہ تمہارے لیے جو ہے وہ برا ہی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ تکلیف پہنچے. اور
ویسے تو ان کے منہوں سے جو ہے جو بات کرتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ حد تک ان کا بغض، ان کا کینہ اور تمہارے لیے جو نفرت ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، لیکن جو کچھ ان کے دلوں میں ہے یا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ دلوں میں اس سے زیادہ نفرت چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے تمہارے لیے یہ کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اس سے عقل کرو اور ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ تو سب سے پہلے تو یہود کے بارے میں ہے کہ یہود مدینہ کا، یہاں یہ بات چل رہی ہے نا، یہ پوری مدنی صورت ہے۔ تو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے دو گروپ سے، کون سے گروپ سے یاد ہے کسی کو نام؟ مشرکین کے، نہیں، انصار کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج تھے، دو قبیلے، حضرت جی اوس اور خزرج تھے، اور اس کے علاوہ مدینے میں کون آباد تھے؟ یہودی آباد، یہود یعنی مشرکین تو یہی تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج ہی مشرکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو اوس اور خزرج مشرکین تھے، اور باقی تین قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو خینقہ اور بنو قریظہ۔ اچھا، اب جو ہے یہ جو مشرکین تھے یہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت ان کو اچھا سمجھتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم والے تھے، وہ اہل کتاب تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو پہلے ہی مدینے کا یہ سیٹ اپ تھا کہ وہ ان کو جو ہے وہ بہت علم والا اور ان کا بہت ہائی سٹیٹس ان کو مانا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک شخص کی آپ کے دل میں صدیوں سے محبت ہے، اس کی تعظیم ہے، وہ وقت کے ساتھ ہی جاتی ہے نا۔ تو ایمان لانے کے بعد بھی ایسا ہو گیا تھا کہ دیکھیے، بار بار سمجھنے کی بات کیا ہے کہ تمام جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان کا لیول تو ایک نہیں تھا نا، مختلف لیول تھے ان کے، اور وہ بھی انسان تھے۔ تو ان کی جو وابستگی تھی یا ان کی جو تعظیم تھی یہودیوں کے لیے، وہ اس میں کنٹینیو تھی ابھی بھی، ایمان لانے کے بعد بھی وہ ان کو تعظیم والا، عزت والا سمجھتے تھے، اور کبھی کبھی اپنی سادگی میں، اپنے بھولے پن کی وجہ سے مسلمانوں کی کچھ سیکرٹس ان کے ساتھ شیئر کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر منع فرما رہے ہیں کہ بظاہر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تمہارا وہ جو تمہارے لیے بغض رکھتے ہیں وہ ظاہر ہو گیا، لیکن ان کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بغض ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا کیا تھا، جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو مکہ میں تو ان کے تمام رشتہ دار تھے، ہے نا، آدھے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اور باقی جو لوگ تھے جو مکے میں پیچھے رہ گئے تھے، تو وہ پیچھے جو رہ گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان کے ہی اہل و عیال تھے، ان کے فیملی ممبرس تھے، کہ کسی کے بھائی، کسی کے جو ہے وہ والد، کسی کے جو ہے وہ بیٹی، اس طرح سے مختلف جو بہت قریبی ماموں، پھوپھیاں، چچا وغیرہ جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ مکہ میں تھے۔ تو اسی طرح سے ان کی بھی جو ہے وہ ایک جو خون کا رشتہ ہوتا ہے اس میں جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ تو ان کے ساتھ تھی ہی۔ تو اس طرح سے ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہاں انتم اولائی تحب، اگلی آیا کریں، آیا نمبر 119، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی جو مسلمان تھے وہ محبت کرتے تھے۔ پھر وہی کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا کہ جو مدینہ کے تھے وہ یہودیوں کے ساتھ، اور جو مکہ کے تھے انصار، جو مہاجرین تھے وہ مکہ میں ان کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ۔ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے نفرت کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم جو ہے وہ کتاب پر یعنی قرآن پر پوری طرح سے ایمان لے آئے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، پھر وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں، تو یہاں پہ خاص طور پر جو ہے وہ منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، یہودیوں کے منافقین اور انصار کے منافقین، کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ چبا لیتے ہیں، ان کو تمہارے جو ہے وہ اتنا تم سے نفرت ہے کہ اس نفرت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چبا لیتے ہیں۔
میں ایک میں بتا دیتی ہوں، ٹرانسلیشن کر بھی بتا رہی ہوں. قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے کہ موتوا بغیظکم، جیسے ہم بھی نہیں کہتے کہ مر جاؤ. کسی پہ بہت غصہ آتا ہے، کوئی بہت برا اس طرح سے کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان منافقین کو کہیں کہ مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات صدور، کے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل طور پر علم رکھنے والے ہیں جو کچھ سینوں میں، جو سینوں میں چھپاتے ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پورا علم رکھنے والے ہیں. اب آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ منافق کے یہودیوں کے منافق سے کچھ یہودیوں میں سے بھی تو کچھ لوگ تھے جو صرف جو ہے وہ ایسے ہی دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کے سیکرٹس لینے کے لیے ایمان لے آئے تھے. کچھ نہ کچھ لوگ جو منافقین تھے، منافقین جنہوں نے صرف بظاہری دنیا کے فائدے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، اس میں زیادہ تر تعداد کس کی تھی؟ وہ زیادہ تر تعداد تو مدینے کے جو ہے وہ لوگ جو تھے، اوس اور خزرج میں سے وہ تھے. اور پھر کچھ چند ان میں سے ایسے بھی تھے جو یہود تھے، جو صرف بظاہر جو ہے وہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے اور ان کے جو سیکرٹس ہیں وہ لے کر اور اپنے سرداروں کے ساتھ شیئر کریں. تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب یہ تم سے منافقین ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انتہائی غصے میں اور غیظ و غضب میں، جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا اظہار یا تو ایک تو غصہ آیا تو آپ نے اس کا اظہار کر دیا. جی کچھ لوگ کیسے ایکسپریس کرتے ہیں اپنے غصے کو، بتائیے ذرا. سب سے زیادہ تو غصہ آیا تو جو ہے وہ زور سے بولتے اور چیختے، ہے نا. اس کے علاوہ کس طرح سے غصے کا اظہار کیا جاتا ہے؟ چیزیں دیتے ہیں. جی ہاں، چیزیں. جی آپ کو کیا کہہ رہی؟ ہاں، چیزوں کے اوپر یا تو غصہ اتارتے ہیں کہ چیزیں، تو اس طرح سے کسی نہ کسی طرح سے غصے کا اظہار ہو جاتا ہے. انگلیاں کاٹ لیتے تھے. انگلیوں کو چبا لیا کرتے تھے کہ اگر انسان مجبور ہے، ایکسپریس کسی بھی طرح نہیں کر پا رہا، اس کو اپنا غصہ جو ہے وہ کرنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو یا اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ کاٹتا ہے، لیتا ہے کہ اپنے غصے کا کسی نہ کسی طرح سے اس کو نکال دیا جائے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے اتنا زیادہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی جو ہے وہ نفرت تھی کہ وہ اپنی انگلیوں کو چبا لیتے تھے کہ کیا کریں، اب تو مجبور تھے، ان کی سچویشن ہی ایسی تھی کہ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، پھر اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ چبا لیا کرتے تھے. اور پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے دل میں جو بھی ہے، کہ کس کے دل میں جو ہے کتنی نفرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہیں، جاننے والے ہیں، علیم ہیں. پھر مزید انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان تمسسکم حسنتم تسؤہم، کہ اگر تمہیں یعنی کہ مسلمانوں کو کوئی اچھی بات، کوئی خیر کی بات پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، افسوس کرتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں یعنی مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بها، تو پھر اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے، یہ تو نارمل ہے نا کہ ہم کسی سے، ہمارے دل میں اس کے لیے کدورت اور نفرت ہے تو ہم اس کو کوئی اچھی چیز اس کو ملتی ہے یا اس کو خوشی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے. یہ تو انسانی نیچر ہے. اور اگر اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں. اب مسلمانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو. تو دو چیزیں ہیں جس کو اس وقت سمجھنا اور اپنے ساتھ یہ باندھنا ضروری ہے کہ اگلی آیات میں انہی سے ریلیٹڈ بات آئے گی کہ کیا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ صبر. اور دوسری چیز کیا ہے کہ تقوی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرتے اور تقوی اختیار کرتے، لا یضرکم کیدکم شیئا، کہ ان کا جو پلاننگ اینڈ پلاٹنگ ہے یا ان کی جو چالیں ہیں وہ تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ کرتے ہیں اس کا مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو یہاں سے بس یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دے رہے ہیں کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو.
اب جو ہے نا یہاں سے جو آیا نمبر 121 ہے، تو یہاں سے جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جنگ احد کے بارے میں. تو آپ میں سے فرزانہ آنٹی نے کہا تھا کہ یہ بتائیں گی. جی آنٹی آپ بتائیے، پھر میں تھوڑا سا بتا جی brief. میں نے تھوڑا سا مختصر سے میں نے لکھا ہوا، میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں. اچھا آپ 1 منٹ رک جائیے گا جی پلیز، 1 منٹ آپ رکیے گا. 1 منٹ میں ذرا دوسرا اپنا موبائل کھول دوں تاکہ جی آپ شروع کیجیے. جی آپ پلیز شروع کیجیے. جی آپ شروع کیجیے. قریش مکہ بدر کی سوائے احد 7 شوال 3 ہجری میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین ہوا. یہ جنگ بدر کے بعد دوسرا بڑا معرکہ تھا. قریش مکہ بدر کی عبرتناک شکست کا بدلہ لینے آئے تھے. مشرکین کی تقریباً 3,000 کی فوج کی تعداد 3,000 تھی، اور وہ جنگ کے سامان سے لیس تھے، جس میں 200 گھوڑے اور 300 اونٹ شامل تھے. اس میں انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ وہ اپنے خواتین بھی لے کے آئے تھے ساتھ. ابو سفیان اور خالد بن ولید کی اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1,000 تھی، جس میں سے 300 مشرکین، 300 منافقین اس جنگ میں حصہ لینے سے پہلے ہی وہاں سے واپس چلے گئے تھے. یہ غزوہ مدینہ منورہ کے قریب احد کی وادی میں ہوا. مسلمانوں کی فوج کی پشت پر ایک پہاڑ پہاڑ تھا، احد پہاڑ تھا، اور اس میں ایک پیچھے جو پہاڑ میں ایک درہ تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، جن کی کمان عبداللہ بن جبران کی قیادت میں کر رہے تھے. اور انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ یہاں جیتنے یا ہارنے کسی صورت میں بھی ابھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. جنگ کے دوران جب کفار مکہ کی پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے، تو یہ تیر انداز بھی ہمارے غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنے جگہ سے نیچے آ گئے. ان میں سے منع کرنے کے باوجود بیشتر نیچے آ گئے. یہ موقع دیکھ کر کفار مسلمانوں کے عقب سے انہوں نے حملہ کیا. چند تیر انداز جو وہاں اپنے موجود تھے اپنی جگہوں پہ، انہوں نے بہت مقابلہ کیا، مگر وہ سب شہید ہو گئے. اس معرکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے. آپ کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے اور اس میں کفار نے نعوذ باللہ یہ مشہور کر دیا کہ حضور اللہ کا وصال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ حوصلے پست ہو گئے. مگر پھر جب انہوں نے حضور اللہ کو دیکھا، تو پھر انہوں نے پھر اکٹھے ہو کے پھر انہوں نے حملہ کیا. دونوں طرفوں کا بہت نقصان ہوا، اور آخر میں وہ کفار یہ جنگ چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کا احکام نہ ماننے کی وجہ سے ان کی شکست میں تبدیل ہو گئی. اس معرکے میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کی 27 ہلاکتیں ہوئی. اس کی وجہ اللہ کے رسول کی نافرمانی اور ان کے احکام کے خلاف جانا تھا، اور عسکری نظم و ضبط کیا سب کی خلاف ورزی کرنا تھا. بس اتنا ہی میں نے کیا تھا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوئی اور کچھ ایڈ کرنا جی بس چاہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ. اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ اگر آپ کو کچھ اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو کر لیجیے، پھر میں ایک بات بتاتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ کیا کچھ چیزیں. جی السلام علیکم. 3 ہجری میں فضیلہ کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح. جی
یہ جب وہاں پہ جو ہے وہ جنگ بدر میں جو ہے نا شکست ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے یہ بات ہے، آپ آپ لینا اسٹارٹ کی تھی. آپ بولیے، آپ میں آگے آ جاتی ہوں، وہیں رکھتا ہاں، تاکہ ان لوگوں کو آواز آئے نا. تو فضیلہ نے یہی کہا کہ یہ 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کا ریزن کیا تھا یہ فضیلہ بتا رہی. یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو مجھے شیئر کرنی تھی، یہ فضیلہ بتا رہی، پھر ہم آگے بات کریں گے. جنگ بدر میں جب ان کو شکست ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے جنگ احد کی تیاری کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے جو ہمیں شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ ہمیں لینا. اور وہ ابو سفیان کی بیوی تھی، کون تھی، جنہوں نے اس چیز پہ آمادہ کیا تھا، میں نام بھول گئی ہوں، جنہوں نے آمادہ کیا تھا کہ یہ اب ہم جو ہے نا شکست کا بدلہ ابو لیں. جہل کی بیوی. ابو جہل کی تھی. انہوں نے جو ہے نا زیادہ ورگلایا تھا. ہندا اس کا نام تھا، ہندا. جی، عمدہ انہوں نے عمدہ. ورگلایا تھا کہ ہمیں اپنی شکست کا بدلہ لینا ہے، اور ہم جو ہے نا اس چیز کے لیے اب اپنے گھوڑوں سے اور ساری چیزوں سے سامان تیار کر کے جو ہے نا ہم جائیں گے، اور مدینے میں جا کے جو ہے نا بدلہ لیں گے. صحیح بات ہے. یہ سب سے بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ جب 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں ان کو بہت بری جو ہے وہ شکست ہوئی تھی کہ 70 جو ہے وہ مشرکین جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور 70 مشرکین کو قید کر لیا گیا تھا. تو انہوں نے جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم اگلے سال آئیں گے، ہم اس سے زیادہ تیاری کر کے آئیں گے، اور پھر ہم بدلا لیں گے. جب وہ لوگ واپس گئے تو ابو سفیان کا، میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کہی تھی تو اس لیے باتوں کو ریپیٹ کرنا پاسبل ہوگا ہی نہیں. باجی جنگ تھوڑا بدر سا کی میں ڈیٹیل بتا چکی ہوں. جی، کسی کو کیا کہنا ہے؟ نا کی ڈالی. جی، شاید کسی اور سے کہی. پچھلی دفعہ کچھ انیشیل سیشن جب آل عمران کے تھے، اس میں جنگ بدر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. تو ابو سفیان جو ہے وہ جو لشکر لے کر جا رہے تھے، اس میں 50,000 درہم کا کم از کم ان کے پاس سامان تھا. انہوں نے کہا کہ جب وہ اس کو لے کر مکہ پہنچ گئے سیفلی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس پیسے کو ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. اس تمام تر پیسے کو سوچے، اس زمانے میں 50,000 درہم کتنی بڑی رقم ہوگی. وہ تمام پیسہ انہوں نے لگا دیا کہ ہم اگلے سال جنگ کی تیاری کر کے اس سے زیادہ تیاری سے جائیں گے اور اپنا بدلہ لیں گے. تو اتنی تیاری کر کے وہ اگلے سال آئے تھے. جب وہ اگلے سال آئے تو ان کے ساتھ 3,000 کا لشکر تھا. پہلے جب وہ آئے تھے بدر کے مقام پر تو وہ 1,000 تھے. اب جب وہ احد پہ آئے تو کیا ہوا کہ 3,000 کا لشکر لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی تھی. خبر کس طرح سے پہنچی تھی؟ خط کے ذریعے. آپ کے جو چچا تھے حضرت عباس، جو اس وقت تک مسلمان، اکثر علماء کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہ کرو. جب وہ بدر سے واپس ہوئے تھے، بدر میں ان کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا، اور اسی وقت پھر وہ ایمان بھی لے آئے تھے. ایک بہت اچھا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کرو اور واپس چلے جاؤ. تو وہ واپس چلے گئے تھے اور انہوں نے خط بھیجا. اب آپ دیکھیے اس وقت جو خط آتا تھا نا مکے سے مدینہ، وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر جو قاصد یا آدمی لے کر آیا، وہ کتنے دنوں میں پہنچا تھا؟ 3 دن اور 3 رات مسلسل وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سفر کرتا رہا ہائیسٹ پاسبل سپیڈ پہ. اور پھر جو ہے وہ مکے سے مدینہ. تو مکے سے مدینے کا سفر اس زمانے میں کتنا مشکل اور کتنا لمبا ہوا کرتا تھا، اور آج کے زمانے میں کتنا آسان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ کیا ہماری جو ہے وہ وار اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو اکثر صحابہ کرام نے اس وقت کیا کہا تھا کہ وار اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ ہم مدینے کے اندر ہی رہیں گے اور یہاں سے جو ہے وہ اپنا دفاع کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہی خیال تھا. جو اکابر صحابہ کرام تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، اس طرح سے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کا بھی یہی خیال تھا. لیکن بدر پہ جو جنگ ہوئی تھی وہ کس طرح سے ہوئی تھی کہ اس وقت پریپریشن نہیں تھی. جو لوگ گئے تھے انہوں نے جنگ کر لی، جو بہت پیچھے لوگ رہ گئے تھے. اور ایک بار میں نے بتایا تھا کہ مدینے میں جو ہے وہ کیا تھے، اکثر نوجوان تھے. نوجوان لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو خون ہوتا ہے وہ جوشیلا ہوتا ہے.
تو وہ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ بدر میں ہمیں مقابلہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ہم اندر شہر کے رہ کر کیوں جنگ کریں کہ ان کو لگے گا کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہم ان کے سامنے ڈٹ کے جائیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اس مشورے کو مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم باہر نکلتے ہیں مدینے سے باہر، اور باہر نکل کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اسی طرح سے ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اور پھر اس میں کیا ہوا کہ جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے کہا، کیا کہا کہ جو ہے آپ صلی اللہ جی نوجوانوں سے کہا کہ نو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہم نے کیا ہے تو آپ ایسا نہیں کریں، ہم مدینے میں رہ کر ہی رکھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے اور امامہ پہن کے باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ مان گئے ہیں، ہم اندر ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اب میں جو ہے نا وہ ذرا بھی پہن چکا ہوں، اب جو ہے نا ہم باہر ہی کریں گے، اب ہم پیچھے نہیں کریں گے۔ جی، تو یہی بات ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے انہوں نے اکابر صحابہ کو برا لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہوا ہے، لیکن ان کے مجبور کرنے پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہر سے باہر نکل کے جنگ کی جائے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن چکے تھے، 2 زرہیں آپ نے باندھی تھی اپنے کپڑوں کے اوپر، اور پھر اس وقت صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ مشورہ کر لیا ہے، ہم مدینے کے اندر سے ہی جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جو ہے وہ جنگ کے ہتھیار پہننے کے بعد ان کو اتار دے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا فیصلہ نہ کرے۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ ڈیسائیڈ ہوا کہ باہر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ان کے لیے جا رہے تھے تو انیشلی آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 1000 لوگ تھے، جس میں سے کچھ لوگ تو پکے مسلمان تھے، اور کچھ لوگ جیسے ہم نے بات کی وہ کیا تھے، وہ منافقین تھے۔ منافقین کے سردار کا نام بتائیے۔ عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن ابی عبداللہ بن عبداللہ ابی بن ابی بن سلیم۔ عبداللہ بن، آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی، عبداللہ بن ابی بن سلیم۔ تو یہ منافقین کا سردار تھا۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نکلا تو شہر سے باہر، لیکن کچھ دور جانے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اندر سے جو ہے وہ ہم جنگ کریں گے، اور آپ نے ہمارے مشورے کو نہیں مانا اور ان نوجوان لڑکوں کے مشورے کو مان لیا، اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ جی شیخین کی جگہ بھی، جی شیخین کی جگہ سے جو ہے وہ لوٹ گیا تھا۔ زیادہ ڈیٹیل بہت زیادہ آتی ہے تو پھر ہم شیخین کی جگہ سے، جی۔ تو پھر اب کیا ہوا کہ 300 لے کر جو ہے یہ واپس لوٹا تو تھا، اگلی آیت کا بھی اسی میں آ جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیں گے، پھر 2 آیتوں کو ایک ساتھ ترجمہ کر دوں گی۔ اس وقت کیا ہوا، 300 کو لے کر جو ہے یہ لوٹ گیا، وہ 300 تو منافقین ہی تھے۔ اب ظاہری بات ہے اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ نکلتا ہی نہیں مدینے سے باہر، لیکن مسلمانوں کو یہ ایمان کو ڈگمگانے اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے یہ بھی جو ہے وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیں، اس طرح کی اسٹریٹجیز کرتے ہیں۔ منافقین بھی کرتے تھے، یہود بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، تو وہ ایک اس کی اسٹریٹجی تھی۔ اور اس کی اسٹریٹجی سے کیا ہوا کہ 2 قبیلے جو تھے، جو کہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، اور وہ پکے مسلمان ہی تھے، لیکن کیا ہوا وقتی طور پر ان کا بھی ایمان ڈگمگایا، اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ 300 لوگ جا رہے ہیں اور عبداللہ بن جو ہے وہ ابئی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو شاید اس کا صحیح فیصلہ ہو، تو ہم بھی لوٹتے ہیں۔ لیکن پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے، پھر اس بارے میں بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا کہ صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ نہیں لوٹے تھے، انہوں نے مسلمانوں ہی کا ساتھ دیا تھا۔ مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز میں ہم انشاءاللہ جائیں گے، لیکن جیسے جیسے آیات آتی جائیں گی۔ تو آیت نمبر 121 کے بارے میں بات کر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔
واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو مکمل طور پر سننے والا اور ہر بات کا مکمل طور پر علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد کے مقام پر پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا اور اسٹریٹجیز بتا دی تھی کہ کون کس طرح سے جنگ کرے گا، اور جس میں سے ایک یہ والی اسٹریٹجی بھی تھی جو ابھی آنٹی نے ہمیں بتائی تھی کہ 50 جو ہے وہ تیر اندازوں کو جو ہے انہوں نے گھاٹی پر کھڑا کر دیا تھا کہ پیچھے سے اگر وہ وار کرتے ہیں تو پھر پیچھے سے جو ہے یہ تیر انداز جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں گے، کہ وہ گھاٹی میں کھڑے ہو کر ایک ایسی وہ لوکیشن تھی کہ وہاں سے وہ تیر چلاتے تو کوئی پیچھے سے اٹیک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بارے میں آگے آیات میں آئے گا انشاءاللہ جب بات کریں گے۔ اچھا، ان کے جو سردار کا نام تھا وہ میں تھوڑی سی کریکشن کر دیتی ہوں، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جبیر۔ 50 لوگوں میں جو ان 50 لوگوں کے جو سردار تھے یا امیر تھے تو ان کا نام عبداللہ بن 50 میں سے 10 رہ گئے تھے اوپر اور باقی سارے 15 میں نے جہاں تک پڑھا کہ 15 لوگ رہ گئے تھے اور 35 لوگ جو ہے وہ نیچے آ گئے تھے مال غنیمت کے لیے۔ اس کی انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی، آج تو نہیں لیکن شاید اگلے سیشن میں۔ اور پھر یہی والی جو دو گروپس کے بارے میں نے ابھی بات بتائی تھی، اس کی بات آ رہی ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم ہی میں سے دو گروہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار جائے۔ اللہ ولیہما، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں اور بھروسہ کریں۔ تو وہ کون سے دو قبیلے تھے جنہوں نے وقتی طور پر جو ہے وہ کچھ کمزوری کا، تفشلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، کمزوری دکھانا۔ جی جی، اس کا نام کوئی بتائے گا؟ کون سے دو قبیلے تھے؟ اوس اور خزرج میں سے ہی تھے، لیکن ان کا نام کیا ہے قبیلوں کا؟ تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ نا پڑھ کے آیا کریں گا۔ جی بالکل صحیح ہے، ان کے پاس بالکل یہی بنو سلیمہ بنو سلیمہ ایک قبیلے کا نام تھا، یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ اور جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ پڑھ لیا کریں تو پھر آپ لوگوں کو یہ باتیں پتا ہو تو آپ لوگ سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بنو سلیمہ اور بنو حارثہ، یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے، ہاں بنو کہیں یا بنی کہیں وہ کانٹیکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی آگے جو ہے وہ بدر کے بارے میں تھوڑی سی بات آ رہی ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی مسلمانوں سے جو کوتاہی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جو تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ انیشلی مسلمان جیت چکے تھے، ان کا پلہ بھاری تھا اور کافر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مکے کی طرف واپس جا ہی رہے تھے۔ تو اس وقت ان سے کیا خطا ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ دوسرے جو مسلمان ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیز تھی، 700 میں سے صرف 50 ہی تو گھاٹی پر کھڑے ہوئے تھے، باقی جو 650 تھے اس میں سے اکثریت کیا تھا، جب وہ جا رہے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ مال غنیمت جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو جو جیت جاتا ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ کلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جب ان مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ مال غنیمت کلیکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں، اب تو ہم جیت ہی گئے ہیں۔ کچھ حد تک غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا، تو وہ جب تک کے لیے کہا تھا کہ جب تک کے لیے جنگ کنٹینیو ہو رہی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہم جیت گئے، تو اب کیا ہے، اب ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو سمجھنے میں، حکم کو ماننے میں ان سے غلطی ہوئی۔ اور جو پچھلی آیت میں آپ کو میں نے بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو یہاں پر جو کوتاہی ہوئی تھی وہ صبر اور تقوی ہی کی کوتاہی تھی، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا، لیکن کمی کس چیز میں آ گئی تھی؟ صبر میں۔ صبر کرتے اپنی جگہ پر جمے ڈٹے ہی رہتے، مال غنیمت تو ایونچولی سب کو ڈیوائیڈ ہو کر ملنا ہی تھا۔ اور تقوی کی کمی ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ اب یہاں پہ کمپیریزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں بدر کے ساتھ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
کہ تحقیق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کیا تھے؟ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور بدر کے مقام پر مسلمانوں نے کے پاس سب سے پہلا جو ہتھیار کیا تھا وہ وہی تھا کہ ان کے پاس تقوی کا ہتھیار تھا، اور اللہ پر انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ توکل کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اور تمہیں جو ہے وہ بدر میں تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم اس وقت جو ہے وہ کمزور تھے۔ اور اسی طرح سے ایک دو آیات اور کریں گے انشاءاللہ پھر۔ ہاں ابھی تو ہے ہمارے پاس ایکچولی ٹائم بھی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک منٹ، ایک منٹ دوبارہ سے یہ کرنا پڑے گا۔ لیپ ٹاپ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹک ہو گیا تھا، اور ون ٹوینٹی، ون ٹوینٹی تھری، ہاں 123 کر لی، 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم أن ي- أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ استقول للمؤمنین، جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کیا فرما رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجا تھا، اور یہی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہی تھی کہ کیا 3,000 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے نازل کرے کہ وہ تمہارے لیے تمہیں ہماری مدد کریں، تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ بظاہر تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی تھی۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین، کہ کیوں نہیں کہ اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو، وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں گے تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا، کہ جنہوں مسومین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشان زدہ، اور یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی، کہ نشان زدہ یعنی کہ سلیکٹڈ، ایسا نہیں کہ رینڈم بلکہ خاص طور پر سلیکٹڈ۔ ایک چیز ہوتی ہے رینڈم اور ایک چیز ہوتی ہے اسپیشل اینڈ سلیکٹڈ۔ تو 5,000 جو ہے وہ فرشتے، تو بات کیا تھی کہ ویسے تو نازل کتنے فرشتے ہوئے تھے اس مقام پر فرشتے جو ہے وہ بدر کے مقام پر 1,000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ 3,000 فرشتے جو ہے وہ نازل ہوں گے، لیکن جب 1,000 فرشتے نازل ہو گئے تھے تو وہ کافی ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے ضرورت تھی اور منافق مشرکین کو ساتھ جو جنگ کرنی تھی وہ کر لی تھی۔ اگر ضرورت ہوتی تو پھر 3,000 بھیج دیے جاتے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
3000 سے بھی زیادہ 5000 فرشتے بھیج دیتے. اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے کیا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیا نمبر 126 ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یعنی فرشتوں کے بھیجنے کو کس لیے بھیجا؟ سوائے اس کے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے. خوشخبری کس طرح سے؟ کہ اس تسمہ پرسی کے عالم میں اس وقت جب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی پریپریشن نہیں تھی، تو جب یہ بات صحابہ کرام کو پتہ چلی کہ ہمارے لیے جو ہے وہ فرشتے آ گئے ہیں جو ہماری مدد کریں گے، تو کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے، ان ایکسپیکٹڈ ایک بات ہے، اور کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. تو یہی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے صرف اور صرف خوشخبری کے لیے، اور تاکہ اس سے جو ہے وہ تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، تمہارے دلوں کو سکون اور راحت مل جائے، اطمینان مل جائے کہ فرشتے آ گئے ہیں. اگر ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے تو کیا ہوا کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہماری مدد کریں گے. منصورو الا من عند اللہ العزیز الحکیم، یہ اور مدد نہیں ہے سوائے اللہ ہی کے پاس سے کہ جو عزیز ہے، کہ جو کہ غالب ہے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس فل پاور اور اتھارٹی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے. تو جو مدد ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ وہ اقتدار والا بھی ہے، پاور اتھارٹی ہے، اور حکمت والا بھی ہے، کہ جو کام جب کرتے ہیں وہ حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجنا کوئی ضروری تو نہیں تھا. فرشتوں کو بھیجنا کس طرح سے آ جاتا ہے؟ یہ اسباب میں داخل ہو جاتا ہے نا، کہ اسباب فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اس کو سبب بنایا. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کیا فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مسلمانوں کو فتح دی جا سکتی تھی. لیکن مسلمانوں کو اپنی اسپیشل فیور اور ان کے دل میں اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس طرح سے کیا کہ فرشتوں کو بھیجا. اگر وہ چاہتے تو وہ بغیر فرشتوں کے بھی مومنوں کی اس وقت مدد فرما سکتے تھے. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ آیت نمبر 127 ہے لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے، یا ان کی ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. تو یہ کرنے کا ایک جو ہے ان کا لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان میں سے ایک حصہ کافروں کا ایک حصہ اس کو کاٹ دے. لٹرل مطلب یہی ہے. تو کیا وہی بات ہے کہ ان کے جو 70 بڑے بڑے سردار تھے، ایسا ہے کہ اگر 70 کوئی بھی ہوتے تو وہ اتنے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، لیکن اس میں جو ہے وہ 70 ان کے بہت بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے تھے. اور دوسرا جو ہے وہ کس وجہ سے تھا؟ کہ ان کو ذلت اور رسوائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے. تو یہاں پر بس یہیں تک رکھیں گے. اس کے بارے میں جو ہے نا آگے جو ہے لیس لکا یہ والی جو آیا ہے 128 انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو جب احد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کمپیریزن بدر کے ساتھ کر دیا کہ بدر میں کیا ہوا کہ کیونکہ مسلمانوں کے پاس صبر بھی تھا اور تقوی بھی تھا اور انہوں نے مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا، تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ایسی مدد کی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے برعکس کیا ہوا کہ احد میں کیا ہوا بتائیے؟ تمام مسلمان تو نہیں لیکن کچھ مسلمانوں سے کیا ہوا کہ نافرمانی. تو صبر اور تقوی کی کمی کی وجہ سے اور اللہ پر جو ہے وہ توکل کی کمی بھی ان کے پاس ہو گئی تھی کہ اگر ان کا مکمل طور پر اللہ پر توکل ہوتا تو پھر مال غنیمت کی ان کے دل میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، یا وہ اس کو جمع کرنے کے لیے اپنی جگہوں کو نہیں چھوڑ دیتے. تو سب کی وجہ سے نہیں، لیکن صرف آپ سوچیں کہ 700 کی آرمی میں سے کتنے لوگوں کی خطا ہوئی؟
35 آلموسٹ، ایک جو رف فگر ہم نے پڑھا ہے وہ یہ 35 لوگوں کے غلطی کوتاہی کی وجہ سے کیا ہوا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا، جو انشاءاللہ پھر آگے آئے گا تو وہ ہے۔ تو جب احد کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بدر کے ساتھ کمپیئر کر کے اور اپنی اسپیشل فیور بھی بتائی، اور اس سے ایک اور بات بھی کیا پتہ چلتی ہے کہ جو ہے آگے بھی اسی طرح کی بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح سے انسان کو آزماتے ہیں۔ فتح، کامیابی جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی طرف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت تو ہے، لیکن وہ بھی آزمائش ہے۔ اور جو ہے یہ شکست ہونا کہ اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑھ گئے، ان کے تقویٰ میں، اللہ پہ بھروسہ ہونے میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ اور جنگ احد میں جو چھوٹی سی خطا ہوئی، اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا، اور اس سے انہوں نے الگ طریقے کے لیسنز جو ہے وہ ڈرائیو کیے تھے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے جن لوگوں نے پڑھا نہیں ہے وہ پڑھ کر آئیے گا، پھر نیکسٹ جیسے جیسے ہماری آیات آتی جائیں گی تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا تو اس میں کیا حکمت تھی، یا اس کے ذریعے مسلمانوں نے کیا سبق سیکھے۔ تو جیسے جیسے آیات پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات بھی کرتے جائیں گے۔ بس انشاءاللہ یہیں پر ہم ختم کریں گے، اور ٹائم بھی آلموسٹ ہو چکا ہے۔ اور روبینہ کہہ رہی تھی کہ واقعہ کربلا کے بارے میں بات کریں گے، تو میری تو تیاری نہیں تھی، بغیر تیاری کے پاسبل نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے بارے میں رینڈم بات کی جائے۔ کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اور پھر فیکٹس اینڈ فگر اسٹیٹ کرنے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو دین کے علم میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بات کر رہے ہیں تو وہی بات کریں جس کے بارے میں آپ شور ہیں۔ غلطی تو سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے کیا کوشش ہو کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا علم ہو، پھر آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو آپ لوگ اگر سب پڑھ کے آئیں گے واقعہ کربلا کے بارے میں تو اگلی دفعہ بھی ہم ڈسکشن کر سکیں گے۔ جیسے آج ماشاءاللہ سے فرزانہ آنٹی پڑھ کر آئی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، پھر ہمارے ساتھ فضیلہ تھی، انہوں نے بہت ساری باتیں شیئر کی۔ تو آپ سب جو ہے بتا دیجیے گا کہ سب کو کرنا ہے نیکسٹ ٹائم، تو پھر ہم واقعہ کربلا کے بارے میں آدھے گھنٹہ یا 20 منٹس کے بارے میں بات کر لیں گے۔ اسپیشلی جیسے بہت سارے لوگ نہیں تھے تو میں نے کیا کہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لیگیسی کیا ہے نا؟ پتہ ہے ہم سب کو کہ آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ رینڈملی اگر اس وقت میں پوچھوں تو ہم نہیں بتا سکتے نا جی، لیکن جنرلی سب سے ہم پوچھیں تو نہیں۔ تو آپ لوگ پلیز اس کے بارے میں پھر پڑھ کر آئیے گا، اور جو ہے ہم اس کے بارے میں پھر بات کر سکتے ہیں۔ سب لوگ اگر آپ میں سے جتنے لوگ آئے ہیں گروپ میں میسج کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہی یہاں پہ پیسو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ میں دیکھ لیتی ہوں کہ کون کون ہے۔ عائشہ یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ آج کون سی عائشہ ہے ہمارے ساتھ۔ بہت ساری عائشہ ہے، یہ خود بتا دیں گی، اور میں باقی دیکھ لیتی ہوں۔ اچھا آج جو ہے وہ کون کون ہے؟ صحیح ہے، میں نے دیکھ لیا الحمدللہ۔ آپ ضرور کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، جی جی ضرور ضرور، چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں نے دیکھ لیا کافی سارے لوگ وہی ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہوتے تھے، کافی عرصے کے بعد آج ہمارے ساتھ قدرت آئی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو کچھ شیئر کرنا ہے تو کر لیجیے۔ اور اس کے بعد کیا امپورٹنٹ ہے کہ عاشورے کا روزہ، عاشورے کے روزے کے بارے میں کون ریمائنڈر دے گا سب کو؟ میں ریکارڈنگ آف کر دیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب عاشورے کے روزے کا ریمائنڈر دے دیجیے کوئی۔